مدرسہ ابو ہریرہ مرسی میں حضرت اللہ ان کو بھی اور تمام دینی مدارس کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں صرف طواف کرنے کے لیے بہانہ بنانے کے لیے احرام کی چادر لپیٹ دیتے ہیں، مجبور ہے، وہ اللہ آنے نہیں دیتے، اور اوپر طواف کرو تو ماشاءاللہ گھنٹے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ہے تو غلط تھی، لیکن اللہ قبول کرے۔ کہتے جی کہ طواف زیارت کے 7ویں چکر میں عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی، میں اور میری بیگم نماز کے لیے جگہ نہیں تھی، ہم نمازیوں کے آگے سے گزرتے گئے اور نمازی سیدھے میں چلے گئے، لیکن ہم گزرے کوئی حاضر نہیں۔ آپ نمازیوں کے آگے سے گزرے ہیں تو کوئی حاضر نہیں، کیونکہ خاص طور پہ طواف والوں کے لیے بڑی گنجائش ہے کہ وہ آگے گزر سکتے ہیں، طواف کے علاوہ کوئی نہیں گزر سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ مزدلفہ میں میری بیگم کی آنکھ پر کیڑے نے کاٹا، کسی کیڑے نے کاٹا، بیگم سے غیر ارادی طور پر کیڑا مر گیا۔ کیا ہوگا؟ جتنے کیڑے ہوں مزدلفہ کے آپ بھی جا کے مارا ہو۔ موذی چیز کو مارنا اللہ کے بندے جائز ہے۔ سانپ جو ہو کیا کہو گے؟ ہاں جی میں حاجی صاحب ہوں، مجھے ڈس لو۔ سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑا ہے، مار لو اس کو۔ طواف الوداع کیے بغیر جدہ جا سکتے ہیں، لیکن یقین ہو کہ ہم نے واپس آنا ہے، اور پھر طواف الوداع کر کے ہم نے جانا ہے، کوئی دم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے 12 تاریخ کو کنکریاں زوال سے پہلے مار دی ہیں، اگر اس کی کوئی مجبوری تھی، اس کو جانا تھا، پھر تو دم نہیں، لیکن مجبوری نہیں تھی تو دم۔ عرفات سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو کسی نے کوئی درخت کی ٹہنی توڑ دی، کوئی نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میں نے رمی جو ہے تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ 10، 11 اور 12 کو یعنی زوال سے پہلے کی ہے، مجبوراً کی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ لوگ اصل میں کتنے شوق سے 20-20 لاکھ خرچ کر کے آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن بس حج ختم ہونے کی دیر کا بھاگ نہیں کرتے، جلدی جان چھوٹے نکلے ہوں۔ یاد رکھو، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر کسی کو جاننے کی طرف ہے تو سمجھو کہ میرے حج میں کمی رہ گئی، کیونکہ جس کا حج منظور ہے اس کو تو یہاں کی طرف ہوگی، جانے کی طرف تھوڑی ہوگی۔ وہ تو کہے گا کہ اللہ تم نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے، مجھے اور جتنے دن ملیں گے سبحان اللہ اتنا میرا فائدہ ہو جائے گا، اتنی میری نمازیں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اگر ایسے خیالات آئے بھی نا تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں معذور آدمی کے ساتھ مسجد عائشہ عمرے کے لیے گیا اور طواف و صفا اس کے ساتھ بجلی والی گاڑی میں کیا، جس کا مجھے علم نہیں، کوئی حاضر نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ اچھا کیا آپ نے ایک معذور کو منع کرا دیا۔ میں نے کنکری ماری ہے دوسرے دن زوال سے پہلے، وہی بات ہے، اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ مزدلفہ سے ہمیں مکتب والوں نے فجر سے پہلے رمی کرنے کے لیے لے آئے اور ہم نے رمی فجر سے پہلے کر لی، دم پڑ گئی، وقوف آپ نے کیا ہی نہیں مزدلفہ۔ بھائی مکتب والے جو کہتے رہیں آپ ان کے نوکر ہیں، آپ کہیں جاؤ دفعہ لے جاؤ اپنی بسیں، ہم پیدل آ جائیں گے، بس بات اتنی تھی اور کیا تھی؟ وہ کوئی زبردستی آپ کو نعوذ باللہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ دم پڑ گئی وقوف نہ کرنے کی۔
اور دوسرے دن بھی ہم نے دیوار سے پہلے مکتب والوں کے کہنے پہ، مکتب والے کو علماء ہوتے ہیں، بارہ وہ بھی دم پڑ گیا، مکتب والوں کے وجہ اس کو دم کے پیسے دو، ان کو بھی سمجھ آئے کہ کسی طرح کیسے خراب کیا جاتا ہے کسی کو۔ زیادہ شادی کرنے والے سے نفرت کرنے والا کوئی نفرت نہیں۔ جب 4 شادیوں کی اجازت ہے، اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں، تو ہر آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر انصاف کرنے کی امید نہ ہو تو پھر ایک ہی بھی دے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور اگر امید نہ ہو عدل کی، انصاف کی، حقوق ادا کرنے کی، پھر ایک کرے۔ تعدد جو ہے پہلی بیوی پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی تم ہوتی تو پھر تم پہلی پر ظلم کرتی۔ ویسے یاد رکھیے، ظلم عورت سے کرتی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم تو 4 کو گھر میں بسانا چاہتے ہیں، تم دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک عمرہ ہے۔ یہ رانا سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، یہاں سے بھی۔ کوئٹہ میں شاہوانی قبائل کی آپس میں خون ریزی ہے، اللہ ان کی اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، صلح عطا فرمائے۔ جو بے گناہ مارے گئے ان پہ رحم کرے۔ وہ خداوند قدوس سے دعا مانگے کہ اللہ تمام مسلمانوں پر عمل کرے اور رحم فرمائے۔ آج حالات یہ ہیں کہ سویڈن میں اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اسلامی نظام بھی نافذ نہ ہو، اس جگہ رہتے ہوئے علماء کرام سے کسی قسم کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے، تو کیا کہ جتنا ان کے بس میں ہے وہ کریں گے؟ اور کیا آپ یہ نظام بدل سکتے ہیں یا میں بدل سکتا ہوں؟ جتنا کوشش ہے علماء کر رہے ہیں، علماء سیاست میں آ کر بھی کر رہے ہیں، طاقت میں آ کر بھی کر رہے ہیں۔ باقی تمام نے نہ کی ہو تو پھر علماء کو تو گرا نہ دو۔ ہمارے علماء تو ماشاءاللہ شیر بن کے ڈٹ کے کھڑے ہیں فاسق کے آگے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یعنی آپ کی امید ہے، ہو سکتا ہے کوئی مبتلا ہو جائے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہم نے کر لیا ہمارے، مجھے کیا پتا کہ وہاں اس جگہ سے قبلہ کس طرف تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ مینا دائیں ہاتھ پہ اور مکہ بائیں ہاتھ پہ تھا؟ مجھے اب بس اب خود سوچ لیں کہ یہ جبرا ہے۔ آپ کہاں کھڑے؟ ادھر کھڑے تھے، ادھر ادھر ادھر۔ آپ نے بلڈ پریشر کے لیے دوائی بتائی بھائی، مجھے بھی میرا ایک دوست ہے میرا خان، ان نے بتائی تھی چھوٹی چندن ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کو پیس کے کیپسول بنا لیں، بڑی کڑوی ہوتی ہے، کیپسول میں ڈال کے رکھ لیں، ایک صبح ایک شام، انشاءاللہ پھر بلڈ پریشر کی دواؤں کی ضرورت ہی رہے۔ میرا بیٹا طلحہ، ہر بیٹے کو اللہ شفا دے، صحت دے اور ان کو صالح صحیح صالح بنائے۔ ایک آدمی نے 11 دن آج کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، لیکن بعد میں پھر دوبارہ بات ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مینا میں 8 ذی الحجہ کو پیسٹ کیا تھا، اس میں خوشبو تھی، لیکن پھر میں نے پھینک دیا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ 10-20 ریال خیرات کر دیں۔ دم تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پھینک دیا۔ احرام کی حالت میں مینا میں نے ایک ٹہنی مسواک کے لیے توڑی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قصر کرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سر پہ بال ہیں، ان کا چوتھا حصہ جو ہے سارے سر کا کٹ جائے۔
پہلے ہم نے کنگری ماری پھر ہم نے قربانی کی. ٹھیک ہے, یہی تو کرتا تھا کہ پہلے کنگری اور پھر قربانی. طواف دیا اس کے بعد کیا حلق نہیں کیا تو حلق بعد میں کر سکتے ہیں. ہمارے 60-80 بندوں کی قربانی اجتماعی تھی, تو جب ساتھی ہمارے گئے قربان کرانے کے لیے تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی, تو پھر ہم نے حل کرایا. ٹھیک ہو, اب ان کی ذمہ داری ہے نا کہ صحیح اطلاع دی یا غلط دی. شیطان کی کنگریاں مارنے کے بعد اگر ایک دوسرے کے آدمی سر پہ اس طرح پھیرتے, ٹھیک, کوئی حل نہیں. ایک آدمی مزدلفہ سے جب رات کو کنکریاں مارتے ہوئے سر مڈائے بغیر طواف کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر ہسپتال میں تھا. جب ہسپتال سے آئے گا طواف کیا تھا ٹھیک ہے, دوہرا لے گا. لبس الجلباب المخیط فوق الاحرام بدون حاجہ فعلیہ لا شک فی ذلک دم. طواف زیارت کے بعد جب موقع ملے اور طواف کرو. طواف وداع کرنے کے بعد اگر ہمیں ٹائم مل جائے اور طواف کریں, پھر جو آخری ہے وہ خود بخود وداع ہو جائے گا. مزدلفہ سے ہم نماز فجر کے بعد بھی نہ گئے, ٹھیک ہو گئے. 13 کی نیت تھی ہماری کہ ہم کنکریاں ماریں گے, لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ نہیں رہ سکے. کوئی ضروری نہیں. بینک اسلامی نے جو قربانی کی اللہ سب کی قبول فرمائے. پہلے میں بھی کسی نے جو کنکریاں مارتی تھی وہ چھوٹے شیطان کو ماری, پھر کسی نے بتایا تو پھر جا کے بڑے کو ماری, ٹھیک ہو گیا. اس طرح پھروایا, لیکن کچھ بات رہ گئے, کچھ نہیں ہو. ہمیں مینا سے رات کو پہلے ہی عرفات لے گئے. ہم نے 9 ذی الحج صبح کی نماز عرفات میں ٹھیک, کوئی بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی آج کل سنت کے مطابق صرف وہی حج کر سکتا ہے جو پیدل سے. اگر آپ بسوں پہ ہوں گے آپ مجبور ہیں, اور وہ بھی مجبور ہیں. اگر وقت سے پہلے نہ لے جائے تو پھر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دیوار کا ٹیک, اس لیے 2 رکعت واجب الطواف صفا مروا کرنے کے بعد پڑھی, کوئی حرج نہیں. دوسرے دن بھی پڑھ لوں. مینا ہمارا بائیں طرف تھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کر کے ماری ہے, وہ دم پڑ جائے. میری شوہر کے ایک بھائی کا گھر نہیں ہے, وہ کہہ رہا تھا تمہارا حج نہیں ہوگا جب تک مجھے گھر بنا کے نہ دو. کوئی ضرور تمہارے گھر بنانے کے کوئی ٹھیکیدار ہے تمہارا بھائی, اور نے تمہیں لکھ کے دیا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا جب تک تمہارا گھر نہ بنا. کیا بے وقوفی والی بات. وہ بھی تڑی دے کے حاصل کرنا چاہتا تھا کچھ. آم کا جوس لے کے ہم نے مینا میں پیا. بھائی ایک ہے قدرتی خوشبو جیسے آم میں ہے, سیب میں ہے, اس کا کوئی خود نہ ڈالی ہوئی. اگر ہم مقام حدیبیہ سے جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں, عمرہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی حد حرم سے باہر ہے.